ایک بار آپ کے گھر کے دروازے پر ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ سے آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 4 انڈے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 4 انڈے اس غریب کو، اس سائل کو دے دو. آپ کی زوجہ نے وہ انڈے دے دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو آپ کے گھر پر دروازے پر دستک ہوئی. ایک دوست آیا انڈوں کی ٹوکری لے کر. آپ نے کہا کہ ذرا گننا کتنے ہیں. تو زوجہ نے کہا کہ صحیح سلامت 30 انڈے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ کس حساب سے آئے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. یعنی بزرگوں کو یہ کتنا یقین تھا کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں 1 دیا ہے نا تو انشاءاللہ وہ 10 ملٹیپلائی ہو کر بھی ملنے ہیں. آخرت میں تو جو ملنا ہی ملنا ہے. فرمایا یہ کس حساب سے آیا. تو پھر آپ کی زوجہ نے کہا 10 جو ہے نا انڈے اور بھی ہیں اس میں، مگر وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. جب آپ نے تھوڑی سی معلومات لی کہ جو انڈے دیے گئے تھے نا، تو ناظرین اس میں بھی 3 صحیح سالم تھے، 1 انڈا ٹوٹا ہوا تھا. تو 3 صحیح انڈوں کے بدلے 30 انڈے آ گئے. ایک چونکہ ٹوٹا ہوا انڈا دیا گیا تھا تو 10 ٹوٹے ہوئے انڈے ملے. اللہ اکبر. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ملٹیپلائی ہو کے ملتا ہے. اب یہ جو ٹوٹے ہوئے انڈے والی بات ہے اور سالم انڈے کی بات، اس میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں نارملی ہم کیا صدقہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیا دیتے ہیں. ہمارے پاس جو بچ جائے، جو پھینکنے کے قابل ہو. ہمارا کھانا بچ گیا تب ہمیں غریب یاد آتا ہے. ہمارے جوتے پھٹنے لگے تو آپ کہتے ہیں یار آپ کسی غریب کو دے دیتے ہیں. یعنی ہمیں اللہ کی راہ میں جب بھی دینے کا ذہن بنتا ہے نا، اسی چیز کا بنتا ہے نارملی جو ہمارے کام کی نہیں، پھینکنے والی ہوتی ہے. غور کیجئے، دے کس کی راہ میں رہے. قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کیا ہے؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں نہ دو. ذرا غور کیجئے نا، ہم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں دیتے ہیں یا جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ راہ خدا میں دیتے ہیں. دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پیسے نہیں پہنچتے. اللہ کی بارگاہ میں ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، بیسیکلی وہ نیت پہنچتی ہے کہ بندے کو رب سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے. پلیز ایسا نہ کریں. صدقہ دینے کی باری آئے بہترین صدقہ کریں. جو خود کھاتے ہیں وہ غریبوں کو کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں وہ غریبوں کو دیں. یہ واقعی اس وقت ہے اور امت کی خیر خواہی کا، غریب اسلامی بھائیوں کی مدد کرنے کا. آس پڑوس میں دیکھ لیجئے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے. میں یہاں اناج بانٹنے والے ان ادارے کے لوگوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس طرح کے بھی آج سارا دن ہمیں میسیجز آتے رہے کہ جب دعوت اسلامی والے گھروں پر جا کر پیسے دے رہے. دعوت اسلامی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے اسلام میں اینولپ میں پیسے ڈال کر پہلے لسٹیں بناتے اور گھر جا کر سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ان کے دروازے پر جا کر پہنچا کے آتے ہیں. مجھے ایک ذمہ دار کا میسج آیا کہ پلیز یہ میسج مدری چینل پر بھی دیجیے گا، کہ ان لوگوں کی طرف سے بھی یہ میسج آیا کہ پلیز ہمیں اس طرح ذلیل نہ کریں. اچھا ہو کیا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں لائن لگا کر اناج لینے کے جانے کی ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو کہ ہمارے دروازے پر آ کر ہمیں لفافے میں بند کر کے ہماری جو ہے وہ مدد کر کے گئے. تو واقعی مدد کیجئے، لیکن ان کا بھرم بھی رکھیے، ان کی عزت بھی برقرار رکھیے. مشکل وقت ہے، یقین کریں وہ لوگ آج تکلیف میں ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں پیسے مانگے نہیں تھے، کبھی زندگی میں کسی سے مدد لی نہیں تھی. وہ لوگ تھے جو لوگوں کی مدد کرتے تھے، مگر وقت نے اس کٹھن وقت میں یہ مشکل آ پڑی ہے ان پر، تو ہمارا کام ان کی مدد کرنا بھی ہے، ان کی عزتیں بھی برقرار رکھنا ہے. تو امید کرتا ہوں اس میسج کو عام کریں گے. اور جو دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے ماشاءاللہ، دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کی ہیلپ کریں، تاکہ لاکھوں مسلمان پاکستان میں، لاکھوں کروڑوں تکلیف میں ان تک بھی پہنچایا جائے. نہ صرف پاکستان میں، ملک اور بیرون ملک بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو بیرون ملک کے بھی عاشقان رسول ہماری مدد کریں.